لے پالک بچہ ہو یا بچی، اس کی ولدیت کی جگہ پہ ہمیشہ حقیقی باپ کا نام ہی لکھوایا جانا چاہیے۔ یہ حکم ہے اس لیے کہ اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں، بہت سے قانونی مسائل پوشیدہ ہیں۔ یعنی اگر جو منہ بولا باپ ہے، اگر وہ اپنا نام لکھوا دیتا ہے تو اس سے بہت سی قباحتیں اور بہت سے مسائل مستقبل میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ ولدیت کے خانے میں ہمیشہ حقیقی باپ کا ہی نام لکھا جانا چاہیے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 اور 24، ان دو کا مطالعہ کر لیا جائے۔ آپ نے سوال میں جس رشتے کے حوالے سے پوچھا ہے وہ محرمات میں سے نہیں ہے، یعنی والد کا جو کزن ہے اس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے۔ استخارہ کی جو حقیقت ہے وہ فقط اتنی ہے کہ مومن کو، مسلمان کو اس بات کی تلقین ہے کہ وہ اپنے معاملات میں اللہ کی طرف رجوع کرے۔ انسان جب اپنے کسی خاندانی مسئلہ میں کسی حوالے سے بھی پریشانی کا شکار ہوتا ہے یا ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی اس حوالے سے رہنمائی مل جائے، تو وہ پھر ایک خاص طریقے سے نفل پڑھ کر یا اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے وہ سوتا ہے تو خواب میں اس کو کچھ نظر آ جاتا ہے، دکھا دیا جاتا ہے، تو گویا کہ وہ پورے رجحان اور توجہ کے ساتھ چونکہ نیند میں جاتا ہے، سوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس کی رہنمائی کر دی جاتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو رہنمائی ہے یہ ظنی ہے، یقینی نہیں ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ آپ جو آپ کو نظر آئے آپ اس کے مطابق عمل کریں، لیکن نتیجہ جو ہے وہ اس کے برعکس سامنے آئے۔ تو اس لیے یہ جو بھی رہنمائی ہے یہ انسان کی کوشش ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استعانت اور مدد کی۔ جو لوگ مکمل مرد یا مکمل عورت نہیں ہوتے لیکن ان کا رجحان جو غالب ہوتا ہے وہ کسی ایک جنس کی طرف ضرور ہوتا ہے۔ اگر ایک ایسا شخص ہے کہ جو مکمل مرد تو نہیں ہے لیکن اس کا زیادہ رجحان مردوں کی طرف ہے تو پھر اس پر مردوں کے احکام جو ہیں وہ نافذ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک عورت ہے جو مکمل عورت نہیں ہے لیکن اس کا رجحان زیادہ تر جو ہے وہ عورتوں کی طرف ہے، عورت کی طرف ہے، تو پھر اس پر احکام جو ہوں گے وہ عورت کے ہی نافذ ہوں گے۔ یعنی وہ معاشرت کے احکام بھی ہو سکتے ہیں، وہ دوسرے احکام بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک انسان اچھائی اور نیکی کی خاطر تکالیف اٹھاتا ہے اور اسے اپنے سچ ہونے پہ، سچا ہونے پہ اور حق پہ ہونے پہ اس کو یقین ہے تو پھر اس کی راہ میں جو بھی تکلیف آتی ہے وہ اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے اور وہ آخر کار اس کے لیے انعام اور اکرام کا باعث بنے گی۔ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہتا ہے رخصتی کے وقت، آپ اسے جہیز کہہ لیجئے یا سامان ضرورت کہہ لیجئے، یا جس گھر میں وہ جا رہی ہے وہاں پہ جو اس کی جگہ ہے، اس کا کمرہ ہے، اس کا گھر ہے، وہ اس کو سجانے کے لیے، ڈیکوریشن کے لیے یا ضرورت کا سامان اگر دیتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت ہرگز نہیں ہے۔ ممانعت اس پہ ہوتی ہے کہ اس کو ایک رسم اور رواج بنا لیا جائے اور اس رسم اور رواج کے بغیر ایسے لگے کہ جیسے شادی کرنا یا اپنی بیٹی کو رخصت کرنا یہ کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ بیٹی کو سامان نہیں دیا، جہیز نہیں دیا، اور معاشرہ اور سماج بھی اس پہ حیرانی کا اظہار کرے یا اس پہ ملامت کرے۔ یہ جو رویہ ہے یہ قابل تعریف نہیں ہے، یعنی اس کا حوصلہ شکنی اس کی جانی چاہیے کہ یہ رویہ درست رویہ نہیں ہے۔ لیکن ویسے اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو کچھ دیتا ہے گھر سے رخصت کرتے وقت تو اس دینے میں کوئی حرج اور ممانعت نہیں ہے۔ رخصتی کے بعد ہی ولیمہ سنت ہے اور افضل ہے، اور اگر نفس ولیمہ کی ہم بات کریں تو ولیمہ تو رخصتی سے پہلے بھی ہو ہی جاتا ہے، لیکن رخصتی کے بعد یہ افضل، اعلیٰ اور بہترین یہی ہے۔ آفس میں کام کرنے والی جو لڑکی ہے، خاتون ہے، اس کو باوقار طریقے سے اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو بات کرنی چاہیے، جو ایک طریقہ ہوتا ہے باوقار طریقہ، سنجیدہ طریقہ اور اپنے کام سے کام رکھنا۔
یہ جو رویہ ہوتا ہے یہ بہتر رویہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ورکنگ لیڈی ہے، کسی آفس میں کام کرتی ہے، کسی جگہ پر بھی ہے، تو وہ اپنے وقار کا، اپنی شخصیت کا خیال رکھے۔ ماں اور بیوی کے درمیان اگر جھگڑا ہے یا کوئی مسئلہ ہے، مرد کے لیے بہت آزمائش ہوتی ہے اور بڑی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے دونوں طرف خیال رکھنا ہے۔ یعنی والدہ ہے تو ان کے ادب کا اور احترام کا خیال رکھنا ہے، اور بیوی ہے تو جو بیوی کے حقوق ہیں وہ بھی ہر صورت میں ادا ہونی چاہیے۔ یعنی جہاں پہ انسان سے پوچھا جائے گا ماں کے ادب اور احترام کے حوالے سے، وہاں پہ اس سے خامند سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی بیوی کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے۔ تو اس طرح بیلنس کو اختیار کرنا چاہیے۔